الحمدللہ نحمد صلی اللہ رسول کریم وشاہدین وشاہ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کل عید غدیر کا بہت بڑا چرچا ہے۔ اس وجہ سے بعض ساتھیوں نے جیسے رضوان لاشاری اور عبدالشکور برادران محترم عبدالشکور لغاری صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ اس کی حقیقت بیان کریں۔ تو اصل میں حقیقت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور چند دیگر صحابہ کو یمن بھیجا۔ پھر وہاں سے ان کو کچھ مال غنیمت ملا، وہ لے آئے کیونکہ امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر وہ جب مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے کچھ باندیں اپنے لیے لی تھی، باقی کو تقسیم نہیں کیا، مال غنیمت کو تقسیم نہیں کیا، کچھ اپنے لیے لے لیا تھا۔ پھر ان کو پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ کے گئے ہیں حج ادا کرنے کے لیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مکہ مکرمہ چلے آئے۔ دوسرے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے وہ وہاں پہنچ گئے۔ پھر انہوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی نے ہمارے نے اس طرح کیا، حضرت علی نے اس طرح کیا۔ دو تین مجالس میں، پہلے دو مجلس میں آپ علیہ السلام اپنا بیٹھ جاؤ، بات نہیں کرو۔ ایک دوسری مجلس میں اس طرح کسی نے بات کی، آپ علیہ السلام اس کو ڈانٹا، بیٹھ جاؤ، بات تک نہیں سنی۔ پھر جب دیکھا بات بہت زیادہ ہو گئی ہے تو آپ علیہ السلام فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، میں جو مجھے دوست رکھتا ہوں علی کو دوست رکھتا۔ حالانکہ آپ علیہ السلام یہ فرمایا کہ علی زیادہ حقدار ہے اس کا، یعنی جو مال غنیمت کا آپ بتا رہے ہو وہ زیادہ حقدار ہے۔ تو یہ بات ختم ہو گئی۔ پھر جب مدینہ منورہ سے نکلے، مکہ مکرمہ سے نکلے مدینہ منورہ کی طرف، تو بیچ میں پھر یہ چیوں میں گویاں ہو گئی تھی صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کے اندر، کیوں اور اجمی لوگ بھی داخل ہو گئے تھے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ خطبہ دینا چاہیے۔ پھر غدیر خم اس علاقے کا نام ہے، اور غدیر تالاب کو کہتے ہیں۔ وہاں پر مختلف راستے پھٹ رہے تھے تو لوگوں کو جدا ہونا تھا، تو آپ علیہ السلام نے وہاں پر تاریخی خطبہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو دوست رکھے، اور جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ تو یہ بات جب آپ علیہ السلام نے فرمائی تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین نے حضرت علی کو مبارک دی کہ آپ کو مبارک ہو کہ آج کے بعد ہر مومن مرد، ہر مومنہ عورت کے دل میں تمہارے لیے محبت ہے، اور یہی بات مقتضا ہے ایمان کی، اور یہی بات نفی الایمان ہے۔ اگر علی کی محبت ہے یہ مقتضا ایمان ہے، ایمان اس کا تقاضا کرتا ہے کہ علی سے محبت ہو، اور اگر محبت نہیں تو ایمان کی منافی بات ہے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم خوش ہوئے اور حضرت علی کو مبارک دی۔ باقی رہی یہ بات، کوئی کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایسے من کنت مولا فعلی مولا سے خلافت بلا فصل کا اعلان کیا، تو ایک یہ جہالت پر اور جھوٹی بات ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ پر انشاءاللہ خلافت بلا فصل پہ میں انشاءاللہ تعالی دوبارہ کسی ویڈیو پہ انشاءاللہ تعالی ضرور بیان کروں۔